ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نجم ٹوٹکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل آسانی کا وعدہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، بس دعائیں یقین سے مانگتے رہو۔ کھانا ہو یا عزت، کسی کو حد سے زیادہ دو تو وہ قدر نہیں کرتا۔ کسی کو دکھ مت پہنچاؤ کیونکہ ہر عمل پلٹ کر آتا ہے۔ جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ منو مٹی تلے جا سوتے ہیں، انہیں باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ جو تکلیف تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ نعمت ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ بہترین دن حاصل کرنے کے لیے بدترین دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چار چیزیں جن کی وجہ سے انسان کا دماغ تباہ ہو جاتا ہے: نیند کی کمی، بیماری میں کام کرنا، مسلسل تیز آواز میں بات کرنا، صبح کے وقت کچھ نہ کھانا۔ جس کی انا اس کی قد سے اونچی ہو وہ شخص رشتے نبھا نہیں سکتا۔ انسان کی پریشانی میں رہنے کی چار علامات ہیں: طبیعت میں تبدیلی، یادداشت اور سوچ میں تبدیلی، جسمانی تبدیلی، رویے میں تبدیلی۔ جو بندہ اللہ کو پسند ہوتا ہے اس کی عمر کے آخری دنوں میں یہ حال ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، ایسے ہی اپنی عمر ضائع کر دی۔ انسان کو 5 چیزیں برباد کر دیتی ہیں: نیند، غصہ، ڈر، سستی اور کام ٹالنے کی عادت۔ عقل مند اور بے وقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے۔ عقل مند اپنے عیب خود دیکھ لیتا ہے اور بے وقوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ غریبی انسان پر 4 چیزوں کی وجہ سے آتی ہے: سستی، عیش و آرام، لاپرواہی اور سختیاں برداشت کرنے کی کمی۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان اور آدھی خوبصورتی اس کی خاموشی میں ہے۔ کچھ لوگ اپنے آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہیں؟ دوسروں کو نیچا دکھانا۔ جب کسی کم ظرف پر احسان کرو تو اس کے شر سے بھی بچو۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ انسان کی تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے، صبر ضائع نہیں جاتا۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ بس ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جھوٹ بولنے والے انسان کو ان کی علامات سے پہچانا جا سکتا ہے: منہ کو ڈھانپنا، ناک کو چھونا، سر ہلانا، آنکھیں رگڑنا، کان پکڑنا، منہ میں انگلی ڈالنا۔ میں نے شمس سے پوچھا کہ تصوف کیا ہے؟ اس نے کہا، دل میں خوشی محسوس کرنا جب دکھ ظاہر ہو۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، تم بے خودی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو۔ جس شخص نے زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں کیا، اس شخص نے خود کو زندہ ہی جہنم میں ڈال دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر جان بھی چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ ہر دل میں ایک کھڑکی ہوتی ہے جس سے آپ اپنی دل سے دوسرے کی دل میں دیکھ سکتے ہو۔ انسان دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر خدا کی مدد پر یقین کامل ہو جائے تو انسان لاتعداد برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ انسان کو اپنے عیوب پر نظر رکھنی چاہیے ورنہ اس کی نیکیوں کو نظر بد لگ جائے گی۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہاری دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔
عہد اور احمد سے تعلق پیدا کر، اے بھائی جسم کے ابو جہل سے چھٹکارا حاصل کر۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ پچھلی رات میں نے سیکھا کہ اللہ کا عاشق کیسے بنا جائے۔ اس دنیا میں رہنا اور کہنا کچھ بھی میرا نہیں۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ پیچھے مڑ کے مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ دشمن ہمیشہ دماغ کے منتخب کرو اور دوست ہمیشہ کردار کے۔ پرہیز کر پھر اپنی روح کی طاقت دیکھ رومی۔ صرف دل سے ہی تم آسمان کو چھو سکتے ہو۔ ہر فرد کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے اور اس مقصد کے حصول کی خواہش پہلے ہی اس کی دل میں رکھ دی جاتی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی زبانیں جانتے ہیں، دل کی زبان جاننا آپ کو اہل اور قیمتی بناتا ہے۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ جلد کامیابی کی منزل تک پہنچے گا۔ صبر والے کانوں سے سنو، ہمدرد آنکھوں سے دیکھو، محبت والی زبان سے بولو۔ کتا چاہے کتنا ہی تربیت یافتہ ہو جائے مگر اس کے گردن سے زنجیر الگ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کے عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ صرف پیسہ ہی رزق نہیں بلکہ عقل، ادب، چہرہ، اولاد، علم بھی رزق ہیں، اور اس سے بڑی بات کہ بہترین دوست بھی رزق میں شامل ہے۔ غمگین نہ ہو، جو بھی تو کھوتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت واپس پا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصائب تنبیہ کے لیے آتے ہیں، یہ عین رحمت ہوتے ہیں تاکہ تجھے غفلت سے بیداری حاصل ہو۔ روح اور جسم کی خواہش جدا ہے، دونوں کا ساتھ نبھایا نہیں جا سکتا۔ روح کی پرواز عالم بالا کی طرف ہے، جسم کی خواہش زمین پر رہنے کی ہے۔ جب تک انسان کا روح جسم کے ساتھ رہے گا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، در حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔